بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایام فاطمیہ ہیں اور اس مناسبت سے جناب سیدہ کی ایک خصلت کے بارے میں مختصراً روشنی ڈالیں گے۔ جناب سیدہ کی ویسے تو بہت ساری خصوصیات اور خوبیاں اور خصلتیں ہیں۔ ان خصلتوں میں سے ایک خصلت آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ بہت صابرہ تھی۔ صبر ایک ایسی قوت کا نام ہے جو انسان کے اندر میں پائی جاتی ہے، اور صبر کے بارے میں جو ہمارے پاس روایات ہیں جو صبر کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، ان میں سے ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، کہ صبر کا ایمان کے ساتھ اس طرح گہرا تعلق ہے کہ جس طرح سر کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ یعنی اگر سر نہ ہو تو جسم کی شناخت نہیں ہوتی، اسی طرح اگر ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو ایمان کی شناخت ہی نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصبر رأس الایمان، امام فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ ایمان کا سر ہے، یعنی ایمان کی بلندی کا نام صبر ہے۔ اگر ہم صبر فاطمی کے بارے میں ہم گفتگو کریں تو جناب سیدہ کی زندگی کو مجموعاً ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے گزارا، اور ایک وہ حصہ جو جناب سیدہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد گزارا۔ تو وہ حصہ جو جناب سیدہ نے پہلے گزارا وہ حصہ بھی مشکلات اور تکلیفوں سے بھرا ہوا حصہ ہے، اور اس حصے میں بھی جناب سیدہ نے صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، گرچہ آپ اس پیغمبر کی بیٹی تھی کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی، اس کے باوجود بھی ایک دو روایت ہے وعظ کرتا ہوں کہ جو جناب سیدہ کے صبر پر واضح دلیل ہے۔ چونکہ صبر جو ہے وہ کبھی صبر گناہوں پر ہوتا ہے، یعنی انسان گناہ نہ کر کے صبر کرتا ہے، کبھی انسان جو ہے مصیبتوں کو برداشت کر کے صبر کرتا ہے، کبھی انسان جو ہے اطاعت پروردگار پہ صبر کرتا ہے، یعنی اطاعت کر کے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مثلا گرمیوں کے روزے رکھے اور اس پہ صبر کیا، یا جہاد میں شریک ہوئے اس پہ صبر کیا۔ تو اسی طرح مصیبت بھی ہے، یعنی مصیبتوں کو برداشت کرنا بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ تو جتنی بڑی مصیبت ہوگی، جتنی بڑی سختی ہوگی، جتنی بڑی آزمائش ہوگی، اتنا بڑا صبر ہوگا۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے اوپر اونٹوں کے بالوں سے بنی ہوئی ایک چادر تھی، اور آپ ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی، آٹا پیس رہی تھی، اور دوسری جہت سے آپ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھی۔ عجیب منظر ہے روایت کا کہ جب پیغمبر نے یہ منظر دیکھا، اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا، تو فدمعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر پیغمبر نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا بنتا تعجلی مرارت الدنیا بحلاوت الآخرہ، کہ اے بیٹی دنیا کی کڑاوٹ سے آخرت کی حلاوت اور مٹھاس کی طرف جلدی کرو، یعنی یہ دنیا کی سختی ہے یہ جلدی گزر جائے گی، اور آخرت کی مٹھاس اور آخرت کا جو آرام ہے وہ ہمیشہ ملنے والا ہے۔ جب جناب سیدہ نے اپنے والد کا یہ فرمان سنا تو اب جناب سیدہ کا صبر دیکھیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ الحمدللہ علی نعمائہ، کہ جو خدا نے ہمیں نعمت عطا کی ہے میں اس پر خدا کی سراہ کرتی ہوں، وشکر للہ علی آلائہ،
اور اللہ کی جو نوازشیں ہیں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو یہ جناب سیدہ کی اس حالت کے باوجود بھی خدا کی حمد و ثنا کرنا، یہ اس صبر کی طرف اشارہ ہے جو جناب سیدہ کو حاصل تھا۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، وہ عبداللہ ابن مسعود سورۃ مومنون کی آیت نمبر 111 کہ انی جزیتم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، کہ آج ہم ان کو اس صبر کے بدلے میں جزا دیں گے اور بے شک آج وہ کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں عظیم صحابی عبداللہ ابن مسعود لکھتے ہیں کہ یہ ان ہستیوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ خداوند متعال صبر کے مقابلے میں جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا ہوگا، اللہ ان کو جزائتہم بالجنت، اللہ ان کو جنت کی جزا دے گا۔ اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بے صبر علی ابن ابی طالب و فاطمہ والحسن والحسین علیہ السلام، کہ ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن جنت کے ذریعے سے اس صبر کے عوض کے جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا اللہ جزا دے گا۔ تو اس سے بھی واضح ہے کہ ان ہستیوں نے دنیا میں کتنا صبر کیا ہے۔ تو یہ وہ صبر تھا جناب فاطمہ کا کہ جو پیغمبر کے زندگی تک جو ہے جناب سیدہ نے دنیا کی سختیوں کے مقابلے میں صبر کیا۔ اور ایک وہ صبر ہے کہ جو جناب سیدہ نے پیغمبر کے جانے کے بعد اور مسلمانوں کے آپ پر ظلم ڈھانے کے بعد اور آپ کے گھر پر آگ لے کے آنے اور گھر کے دروازے کو جلانے کے بعد صبر کیا ہے۔ مگر یہاں سے کوئی کچھ ناداں یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ جو ہے وہ دربار میں گئی ہے، خطبہ دیا ہے اور اتنا روئی ہے کہ خود رونے کے لیے بیت الحزن کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں صبر کے منافی ہو سکتی ہیں، جبکہ قرآن مجید میں یہ واضح موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو فراق یوسف میں روئے تھے اور اتنا روئے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ اس درد کی اور دکھ کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جناب یعقوب علیہ السلام کے اس عمل کو سراہا ہے، اس کو اچھا گردانا ہے۔ تو یہ جو جناب سیدہ کے اشک ہیں جو کہ پیغمبر کی وفات کے بعد اور مسلمانوں کے ظلم کے مقابلے میں جناب سیدہ کے آنکھوں سے جاری ہوئے ہیں، یہ اشک فشانی کمالات فاطمیہ کے ذرا بھی منافی نہیں ہے، کیونکہ رونا ایک فطری عمل ہے اور رونا جو ہے اس صبر کے مقابلے میں صبر کے بالکل منافی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب پیغمبر کا بیٹا حضرت ابراہیم جو کہ شیرخواری حالت میں وفات پا گئے تھے، جب وہ پیغمبر کا بیٹا انتقال کرتا ہے تو پیغمبر بھی اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، حتیٰ کہ روایت کے جملے ہیں، اصول کافی کی روایت ہے کہ تدمع العین ویحزن القلب، کہ آنکھ روتی ہے اور دل مغموم ہے، لیکن پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ ولا نقول ما یسخط الرب، لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ کلام نہیں کرتے کہ جو ہمارے رب کو ناراض کر دے، یعنی ناشکری کے کلمات ادا نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی ہم صبر کرتے ہیں۔ اور پیغمبر آگے فرماتے ہیں کہ وَأَنَا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، کہ اے ابراہیم، یعنی اپنے بیٹے کو مخاطب ہے کہ اے ابراہیم ہم آپ پر مغموم اور محزون ہیں۔ تو آنکھوں کا رونا اور دل میں حزن کی کیفیت کا ہونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ تو اگر صبر کے منافی ہوتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنے بیٹے پر اس طرح نہ روتے اور اس طرح یہ روایات ہم تک نہ پہنچتی۔ اور جبکہ جناب سیدہ سلام علیہ اس پیغمبر کا حصہ ہیں، جس طرح کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو جب پیغمبر کا عمل منافی صبر نہیں ہے تو جناب سیدہ کا بھی جو گریہ ہے وہ بھی بالکل منافی صبر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔